وقار صاحب، ٹرمپ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بھارت پر مزید ٹیرفز لگانے کا اعلان کر دیا، اور ریزن جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ بتائیے کہ انڈیا کے ٹیرفز کیونکہ بہت زیادہ ہیں، تو کیا یہی اصل معاملہ ہے اور یہی مسئلہ ہے؟ نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے اٹس اے کمبینیشن آف مینی تھنگس دونوں سائڈ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی تعداد میں بھارتیوں کو نکالا انہوں نے جو انلیگل امریکہ میں رہ رہے تھے. سب سے زیادہ تعداد بھارتیوں کی ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں اور اداروں میں بھارتیوں کی تقرریوں پر پابندی لگا دی ہے ٹرمپ صاحب نے. پھر انہوں نے موبائل کمپنیاں جو یہاں انویسٹ کرنے آ رہی تھیں، چائنا سے لے کے بزنس یہاں لا رہی تھی، ان کو منع کر دیا کہ وہاں آپ انویسٹ نہ کریں. یہ تو ہو گیا ٹرمپ کی ناراضگی کا اظہار. کیوں؟ 23 مرتبہ بھائی کہہ چکے ہیں کہ میں نے بھارت جنگ بند کرائی ہے، میں نے بھارت جنگ بند کرائی ہے. پاکستان نے اس کو اکنالج کیا پہلے دن سے. ہندوستان آج تک ڈینائل موڈ میں ہے کہ نہیں جی. اچھا، اب جو پریٹیکسٹ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ روس سے تیل خرید رہا ہے، اور بھائی اس نے کل شروع کیا خریدنا، تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے خرید رہا ہے. دوسرا ایک اور بھی ان بٹوین دا لائن یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھارت کی ٹریڈ $100 بلین کی ہے، جبکہ ہماری ابھی 10 بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں ٹرمپ کی ناراضگی کی. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، انڈیا نے اب تک اس پر رسپونڈ نہیں کیا ہے. یہ ساری باتیں مل کے ٹرمپ جس کو کہتے ہیں نا ہر وقت تیار بیٹھے ہیں انڈیا کو پنگا کرنے کے لیے. جی وقار صاحب، کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ انڈیا اب ریلائبل نہیں رہا، کیونکہ ایس سی او کا بھی پارٹ ہے، پھر کوڈ کا بھی پارٹ ہے، پھر برکس کا پارٹ ہے، تو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ایز اے لائل ایلائی نہیں دیکھتا. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا خیال یہ تھا، اور خاص طور سے ٹرمپ کا، کہ ہم ہندوستان کو چائنا کے خلاف ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ کھڑا کریں گے تاکہ چائنا کو کرٹیل کیا جائے. بھائی مودی جو ہیں وہ ہر آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، وہ ساری آرگنائزیشن جو دکھتی ہیں امریکہ بہادر کو، ان سب کے وہ رکن ہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت کمیونیکیشن لیول بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکن لیڈرشپ اینڈ مودی اینڈ کمپنی از سب زیرو لیول، وچ از فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. جب ٹوٹل بھارت جو ہے وہ روس کی گود میں تھا، ڈیفینس پیکٹ ہوئے تھے، تب بھی اتنا لیک آف کمیونیکیشن نہیں تھا ایز وی سی اٹ ٹوڈے. اب اس کی بہت ساری وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ تیری ایسی کی تیسی، تو ہے کون. کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں مودی کو کہ آپ تو تحریک چلائی تھی اور کیمپین چلائی تھی الیکشن کی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. ایبسولوٹلی. دیکھیں نا کانگریس جس بری طرح سے پڑھ رہی ہے مودی صاحب کو، اور بیٹھے رہتے منہ انگلی دبا کے آنکھیں نیچی کر کے شرمندہ سے. آپ نے دیکھا نا یہ منظرنامہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی ایکویشن ہے انڈیا اور امریکہ کی، سوٹس اس ویل. جی. جس طرح سے وہاں دوریاں بڑھ رہی ہیں اسی طرح سے ہم سے قربتیں بڑھ رہی ہیں. اور خود اکنالج کیا ہے امریکہ نے، اور یہ ابھی جو آرٹیکل چھپا ہے دا اکانومسٹ میں، اس میں کہ جو ڈپلومیسی ہے، جو کریڈٹ انہوں نے دیا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو، وہ اس خطے میں بیلنس کا باعث بن رہی ہے. اتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. وقار صاحب، ہم نے اس کی پولیٹیکل سائڈ تو ڈسکس کی ہے، لیکن کیا اکنامک ریزنز بھی ہیں؟ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ از اے بزنس مین، تو کیا وہ انڈیا کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک اچھی سی ٹریڈ ڈیل بنا سکے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل بنانا ٹرمپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ بھارت کی مجبوری ہے. جی. اس لیے کہ بھارت کی انڈسٹری میں اگر امریکہ سے تعاون سب زیرو لیول پہ چلا جائے تو اٹ ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. اس لیے کہ چائنا نے ابھی وہ ساری دھاتیں مہیا کرنی بند کر دی ہیں جو وہ پہلے بھارت کو ایکسپورٹ کرتا تھا. چین نے وہ برہم پترا جو دریا ہے اس کے اوپر جو ڈیم کی، آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی بڑی ہائپ اس کی کریٹ ہوئی ہے، وہ بھی بنا رہے ہیں. تو ہندوستان اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی آئسولیشن کا شکار ہے. نہ وہ مکمل طور پہ رشین ہے، نہ امریکن اس کو منہ لگا رہے ہیں. چائنا کے ساتھ بھی ان کی بہرحال ٹیریٹوریل دوریاں تو ہیں نا. وقار صاحب، اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا لگتا ہے کہ بھارت، اب امریکہ تو اس کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا رہا ہے، کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا گروپ کا پارٹ بن جائے اور چائنا کے ساتھ اپنی الائنس بنا لے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نیچرل الائنس. انڈیا کی چائنا کے ساتھ ول آلویز بی اے ان نیچرل الائنس، اینڈ چائنا از ناٹ انٹرسٹڈ. چائنا ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے کر رہا ہے، بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے ساتھ ساتھ، لیکن وہ اس کا الائز نہیں بنے گا، نہ بننے دے گا کبھی.
تو یہ پاکستان کے لیے اب ڈبل ایڈوانٹیج ہے جی کہ امریکہ جو ہم سے تھوڑا دور تھا وہ ہمارے قریب آ رہا ہے، بھارت سے دور ہٹ رہا ہے. ہم امریکہ اور چین کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پاکستان انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ ہم امریکہ اور چین کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کیا یہ بھی ایک ریزن ہے ٹرمپ کی ہمارے ساتھ اتنی جو دوستیاں بڑھ رہی ہیں کہ تاکہ ہم چین کے گروپ میں ٹوٹلی نہ جائیں، اور اس بات پروف کیا کہ دونوں کا اس کے پس کمبینیشن. منظر میں یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں بھٹو صاحب ایک وقت میں برج بنے تھے، یعنی پاکستان برج بنا تھا، اسی طرح سے اٹ از اندر اپارچونٹی کہ بٹوین امریکہ اینڈ چائنا پاکستان کین پلے دا برج رول. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.